بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ سانحہ کوئٹہ کیا ملک کی سیاست کا رخ بدل رہا ہے؟ قوموں کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ابتدا میں انتہائی معمولی نظر آتے ہیں، لیکن بعد میں یہی واقعات انقلاب کے دروازے پر دستک دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ کوئٹہ میں ہزارہ برادری کے افراد کے قتل اور اس پر ہونے والے رد عمل نے سیاست کا رخ اپنی طرف کر لیا ہے۔ مقتولین کے ورثاء نعشوں سمیت کئی روز سے احتجاج پر بیٹھے ہیں اور وزیر اعظم کو صدائیں دے رہے ہیں۔ ساری دنیا کوئٹہ پہنچ چکی ہے، لیکن وہ نہیں آئے جن کا انتظار تھا، یعنی مدینہ کی ریاست کے دعوے دار اور اس ریاست کے والی کا لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کی جماعتوں نے یعنی دیگر سیاسی جماعتوں نے حالات کی نزاکت کو محسوس کر لیا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو ہزارہ برادری سے افسوس کرنے اس جگہ پہنچ گئے جہاں مقتولین کے ورثاء اور سوگواران لاشوں کے ساتھ دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ تو کسی حد تک ان کو تسلی تو ملی ہوگی کہ حاکم وقت نہ صحیح مگر دوسرے عوامی نمائندے تو پہنچ گئے، تو کچھ تو زخم مندمل ہوئے ہوں گے، لیکن مقتولین کے ورثاء اب بھی جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان ہیں، لیکن خان صاحب اب تک نہیں پہنچے۔ اب پتہ نہیں انہیں مظلومین کی فریاد کا ڈر ہے یا ان کے سوالات کا ڈر ہے۔ فریاد تو وہ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں، اس سے پہلے بھی خان صاحب سے ہزارہ برادری اپنے اوپر ہونے والے حملوں اور ظلم کی داستانیں سنا چکی ہے اور وزیر اعظم ان سے کئی وعدے کر چکے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے انہیں یہ خدشہ ہو کہ لوگ اس حوالے سے ان سے سوال کریں گے، ان کا دامن پکڑیں گے۔ حکومت کی جانب سے یہ بھی نہیں کہا گیا کہ وزیر اعظم کو سیکیورٹی رسک ہے، وہ اس وجہ سے نہیں جا سکتے، یا پھر جس طرح حکومت کرونا کرتی تھی تو انہیں کسی کرونا کا خطرہ ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہا گیا اگر کرونا کا خطرہ ہوتا تو وزراء بھی نہ جاتے، بلاول بھٹو اور مریم نواز بھی نہ پہنچتے۔ تو میرا گمان یہی ہے کہ خان صاحب شاید سیاسی معاملات کی وجہ سے تناؤ کا یا دباؤ کا شکار ہے، اسی لیے وہ دارالحکومت سے باہر پاؤں نہیں نکال رہے، یا پھر انہیں کسی روحانی شخصیت نے منع کر رکھا ہے کہ ان دنوں وہ اگر اسلام آباد سے باہر نکلے تو پھر شاید واپسی مشکل ہوگی۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب نے سانحہ کوئٹہ کے متاثرین سے ملاقات نہ کر کے اپنے پاؤں پر کلاڑی تو مار لی ہے۔ یہ ان کے سیاسی کیریئر کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا ہے۔ ان کے سیاسی مخالفین ان سے پہلے پہنچ گئے ہیں اور مریم نواز اور بلاول بھٹو متاثرین کے ساتھ دکھ اور تکلیف شیئر کرنے کے لیے کوئٹہ گئے، تو اس سے ایک اچھا جیسچر گیا ہے کہ ملک کی صف اول کی سیاسی قیادت ہزارہ برادری کے غم میں شریک ہے، اور یہ دشمن کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ یہ جو میسج جو اصل میں جس کی ضرورت ہوتی ہے اس موقع پر ان حالات میں کہ دشمن ہمارا کچھ بھی کر لے، وہ فرقہ واریت کے نام پر نہ پہلے ہمیں تقسیم کر سکا ہے نہ آگے کر سکے گا۔ پاکستان کے اندر کئی برسوں سے اس پر عمل جاری ہے، اس میں پاکستان کی دشمن قوتیں ہر بار ہمیں تقسیم کرنے کے لیے فرقہ واریت کے نام پر کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتی ہیں جس سے ملک کے اندر آگ بھڑک اٹھے، فرقہ وارانہ فسادات ہو جائیں، لیکن پاکستان کے لوگ اس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ہر فرقے کے لوگ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے اس سانحے کے اوپر کوئی ایک نہیں بلکہ سبھی لوگ سوگوار ہیں۔ بہت سے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ اپوزیشن سانحہ کوئٹہ پر سیاست کر رہی ہے اور بلاول بھٹو یا مریم نواز محض سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کوئٹہ گئے ہیں۔ تو یہ موقع تو پہلے حکومت نے خود اپوزیشن کو فراہم کیا ہے۔ اگر وزیر اعظم خود چلے جاتے تو کسی کو یہ کہنے کا موقع ہی نہ ملتا، نہ کسی کو سیاست کرنے کا موقع ملتا، اور مرنے والوں کے ورثاء کسی سیاسی جماعت کو نہیں بلا رہے تھے، وہ صرف وزیر اعظم کو بلا رہے تھے۔ خان صاحب کا ووٹ بینک انہیں نہیں پکارے گا تو پھر کسے پکارے گا؟ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا لیڈر ان کے زخموں پر مرہم رکھے، ان کے درد کا مداوع کرے، ان کے پیاروں کے قاتل پکڑے۔ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا، حکومت کر سکتی ہے، صاحبان اقتدار کر سکتے ہیں، جن کے پاس پاور ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ کام اپوزیشن کی ساری جماعتیں مل بھی جائے تو نہیں کر سکے، یہ کام حکومت کر سکتی ہے۔ اسی لیے نظر حکومت پر ہے، وزیر اعظم کو بلایا جا رہا ہے، وہ اس ملک کے کسٹوڈین ہیں۔
تو ان سے ہی شکوہ بنتا ہے، ان سے ہی فریاد ہو سکتی ہے۔ ہاں صاحب نہ صحیح ان کے وزراء ہی متاثرین کو مطمئن کر دیتے تو یہ سیاست نہ ہوتی۔ جب نوجوان سیاسی قیادت پہنچ گئی ہے تو پھر اب اطلاعات یہ ہے کہ خان صاحب کو بھی خیال آ گیا ہے، بریفنگ بھی ہو رہی ہے اور کوئٹہ جانے کے لیے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی انہیں احساس دلایا گیا ہے کہ ان سے کوئی بڑا بلنڈر ہو گیا ہے، اور اب وہ مشاورت کر رہے ہیں کہ وہ کوئٹہ چلے جائیں اور فوری چلے جائیں، کیونکہ جو مقتولین کا ورثہ ہے وہ اپنے مقتولین کو اس وقت تک دفنانے کے لیے تیار نہیں جب تک وزیر اعظم نہ پہنچ جائیں۔ اور ویسے بھی اب وزیر اعظم کا کوئٹہ جانا مجبوری بن گیا ہے کیونکہ ان کے سیاسی مخالفین ان پر سیاسی سبقت لے گئے ہیں، تو یہ انہیں گوارا نہیں، ورنہ شاید ٹویٹر پر ہی افسوس سے گزارا کر لیا جاتا۔ اب وزیر اعظم بھی پہنچ جائیں گے، سانحہ کوئٹہ کے مقتولین کی تدفین بھی ہو جائے گی، اور سوگواران کو بھی وقت جو ہے ان کے زخموں پہ جو ہے وہ مرہم رکھ دے گا۔ لیکن یہ بات پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ ایک وزیر اعظم ایسا بھی تھا جسے اس کے عوام پکارتے رہے اور وہ نعشوں کے ساتھ سڑک پر بیٹھ کے ان کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ کہیں اور مصروف رہا، اور جب پانی سر سے گزر گیا تب اسے ہوش آیا۔ تو یہ حکومت کی بے حسی کی ایک ایسی مثال بن گیا ہے جو حکمران جماعت کے سینے پر داغ کی طرح چمکتا رہے گا۔ اس سے پہلے جب بلاول بھٹو اور مریم نواز کوئٹہ پہنچے تو انہوں نے مظاہرین سے گفتگو کی، ان سے افسوس کا اظہار کیا، دعائیں مانگی اور خطاب بھی کیا۔ بے حس شخص کو پکار رہے ہیں اور اس کے پاس یہاں آنے کا وقت نہیں ہے۔ میں آج سارے سیاسی اختلافات بھلا کر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدارا آؤ، ریاست کا کام ہے اپنے لوگوں کو تحفظ دینا۔ کہتے ہیں نا کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، مجھے احساس ہے اس چیز کا کہ اس ماں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا، اور اگر آپ اپنی ذمہ داری میں فیل ہوئے، اگر آپ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہیں اور یہ حادثہ پھر سے پیش آ گیا ہے تو آپ ہمت کریں اور چل کر آئیں اور ان کی داد رسی کریں کہ یہ لاشیں رکھ کے آپ کے منتظر ہیں۔ ہم بالکل اس پر سیاست نہیں کرتے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ناکامی اور آپ کی بے حسی کو آپ سیاست کہہ کر ٹال دیں گے تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے، یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ آپ کو یہاں آنا پڑے گا، ان کے سروں پر ہاتھ رکھنا پڑے گا۔ یہ آپ سے کوئی بڑی چیز نہیں مانگ رہے۔ میں یہ سوال پوچھنے میں آج ہزارہ برادری کا نمائندہ بن کر میں یہ سوال پوچھنے میں آج حق بجانے ہوں آپ سے۔ یہ آپ تنقید کے ڈر سے نہیں آ رہے، اور اگر آپ تنقید کے ڈر سے نہیں آ رہے تو کوئی بات نہیں، آپ یہاں پر آئیں، تنقید سن لیں تھوڑی دیر، لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے غم میں شامل ہوں۔ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، اور مریم کہہ رہی ہے کہ سارے سیاسی اختلافات بالائے طاق رکھ کر وہ کہتی ہے کہ پرائم منسٹر کو آنا چاہیے کیونکہ لوگ انہیں بلا رہے ہیں اور وہ اس وقت ریاست کے والی وارث ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی متاثرین کو تسلی تشفی دی اور ان پر بھی اپنے الفاظ کے ذریعے مرہم رکھنے کی کوشش کی۔ کیا بتا سکتا ہوں، پاکستان ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسا دھرتی ہے جہاں ہمارے شہیدوں کو بھی احتجاج کرنا پڑتا ہے، جہاں لاش کو بھی احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ ہم ایسے پاکستان میں جی رہے ہیں جہاں سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے، گیس مہنگی، بجلی مہنگی، کھانا پینے کے اشیاء مہنگا، لیکن ہمارا عوام کا خون سستا ہے۔ 1999 سے لے کے آج تک 2000 شہید ہو چکے ہیں، مگر ان میں سے ایک کو بھی انصاف نہیں ملا۔ جب تک ہم اس ملک میں اپنا سیاست، اپنا عوام کا خدمت کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، ہمارا یہی کوشش ہوگا کہ ہمارے عوام کے، ہمارے ملک کے غریب عوام کو جینے دو۔ اور بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی دھرتی ہے جہاں نعشوں کو یعنی شہیدوں کو احتجاج کرنا پڑتا ہے، تو یہ بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کے
جگہ جگہ پاکستان کے مختلف شہروں میں اس پر احتجاج ہو رہا ہے. بلوچستان میں 11 کارکنوں کو قتل کر دیا گیا اور کوئٹہ میں ہزارہ برادری اپنے مقتولین کی لاشوں کے ساتھ دھرنا دیے بیٹھی ہے اور تدفین کے لیے وزیر اعظم کا انتظار کر رہی ہے. اور وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ وہ جیسے بھی ہو، جس طرح بھی ہو، تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اور تمام خدشات کو ایک طرف رکھ کر جائیں اور مقتولین کو جو ہے ان کو سپرد خاک کریں اور ان کے سوگواران کو تسلی تشفی دیں. یہاں پہ لے کے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. وفاقی وزیر فواد چودھری گفتگو کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ فواد چودھری کیا فرماتے ہیں. واچ دس. احمد اللہ صاحب ہمارے تو خیر دوست ہیں، بھائی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب اور حافظ صاحب جو ہیں، ان کی باتوں سے آپ کو ایک بات تو طے ہو گئی ہے نا کہ ان کو عمران فوبیا ہوا ہے. جو بھی بات کوئی ہو رہی ہو، ٹیررزم کی ہو رہی ہو، کوئی بات جو ہے اس کی ہو رہی ہو، ان کو صرف ایک ہے جی وہ استعفیٰ دیں. اگر یہ فوبیا ہے تو عمران صاحب کو چاہیے نہ جائے. ذرا بات مکمل کر لیں. فوبیا تو ہے آپ کو، لیکن بات نہ جائیے. آپ لوگوں بات کی یہ ہے کہ ایشو یہ ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ڈاکٹر صاحب تو ہمارے دوست ہیں، لیکن بڑے گہرے دوست ہیں، بہت گہرے، اس میں بہت ہی گہرے دوست ہیں، کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ سارے جو ہے نا ان کو پرابلم ہو گیا کہ عمران خان کو استعفیٰ دے کے وہ 1,72,00,000 ووٹ لے کے آیا ہے. آپ اگلی دفعہ ہمت کریے گا 2 کروڑ ووٹ لیجئے گا، آپ کو یہ کہنا ہی نہیں پڑے گا کہ استعفیٰ دیں، آپ الیکٹ ہو جائیے گا. آپ یعنی یہ جے یو آئی اب جو حافظ صاحب جو ہے، یہ 1100 سیٹوں پہ پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں، 60 ان کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں پورے پاکستان میں، اور یہ بڑے بڑے نعرے مار رہے ہیں عمران خان استعفیٰ دے. بھئی آپ کے کہنے میں کیوں دیں؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. آپ اپنا کام کریں جا کے. آپ وہاں پہ آپ کی پارٹی اے این پی، آپ نے جس طرح سے بتایا پی ڈی ایم تو ایک عجیب و غریب جو ہے نا وہ ہانڈی ہے، جس میں وہ کیا ہے کہ بھان متی نے کنبا پالا، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھان متی نے کنبا پالا. یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب عورت کی حکمرانی کے خلاف فتوے، ساتھ مریم بی بی کھڑی ہوتی ہیں. بلاول بھٹو صاحب مدرسے کی سیاست کے خلاف دن رات ان کی باتیں مدرسے کے اسٹوڈنٹ سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں. عمران خان مخالفت ایک میں اور بھی بات کہہ دیا کرے نا کہ عمران خان صاحب نے 2002 میں مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم کا ووٹ بھی ڈالا تھا. وہ 2002 میں ڈالا تھا نا، غلطیاں کئی دفعہ ہوتی ہیں. وہ تو اس طرح تو قائد اعظم محمد علی جناح بھی جو تھے وہ کانگریس میں تھے، وہ کوئی وہ تو ہو جائے. یہ آپ کو کھل گئی نا بات. نہیں وہ کیا ہے، وہ تو بندہ وقت کے مطابق ہوتی ہے. تو 2002 میں عمران خان صاحب کانگریس میں تھے. بات یہ ہے نہیں وہ دیکھیں وقت کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں، ایوولوشن پروسیس. ایسے نہیں عمران صاحب سے مقابلہ کریں گے تو قائد اعظم کو بھی پھر نہیں چھوڑیں گے. ایشو یہ ہے دیکھیے گزارش یہ کہ خان صاحب قائد اعظم نہیں ہیں، وہ وزیر اعظم ہیں. نہ انہیں قائد اعظم سمجھنا چاہیے، نہ انہوں نے قائد اعظم جیسا کوئی ایک بھی مارکۃ الآراء کام کیا ہے، نہ ہی کردار میں یا گفتار میں انہیں قائد اعظم جیسا سمجھا جانا چاہیے. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دلیپ کمار سمجھنے سے کوئی دلیپ کمار نہیں ہو جاتا. اور دوسری بات یہ کہ دنیا مکافات عمل ہے. کل تک بشمول وزیر اعظم ساری حکومت نواز شریف کر رہی تھی اور نواز شریف فوبیا میں مبتلا تھی. آج حکومت یہ شکوہ کر رہی ہے کہ اپوزیشن عمران فوبیا کا شکار ہے، جبکہ اپوزیشن کھل کر یہ کہہ چکی ہے کہ ان کی لڑائی حکومت سے ہے ہی نہیں. حکمران جماعت مولانا فضل الرحمان کی بھی سیاسی اہمیت سے انکار کرتی ہے، تو چاہے جتنا مرضی آپ انکار کر لیں کہ مولانا فضل الرحمان کی کوئی نیوسنس ویلیو نہیں ہے. اگر نیوسنس ویلیو نہیں ہے تو پھر حکومت مولانا فضل الرحمان کے اوپر کیوں چڑھی ہوئی ہے؟ اور بار بار شہر رشید صاحب یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اگر قابو میں آ جائیں وہی تنگ کر رہے ہیں اور وہی انہی کی وجہ سے حکومت مشکلات کا شکار ہے؟ تو ان کی سیاسی اہمیت سے آپ جتنا مرضی انکار کر لیں، مگر ان کی اس حیثیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ وہ اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، یعنی اس سیاسی اتحاد کے سربراہ ہیں جس میں ایک سابق صدر ہیں آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم ہیں نواز شریف، اور ایک سابق وزیر اعظم ہے یوسف رضا گیلانی، اور راجہ پرویز اشرف بھی ہے. تو کئی وزراء اعظم ہیں، کئی صدر ہیں، کئی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں،
وہ سب کے وہ سربراہ اس وقت اس سیاسی اتحاد کے. تو حکومت کے خلاف جو تحریک چل رہی ہے اس کے سرخیل بھی مولانا فضل الرحمان ہے. اب پارلیمنٹ میں ان کی سیٹیں زیادہ ہے یا کم ہے اس کو آپ ایک سائڈ پر رکھیں. تو اس وقت آن گراؤنڈ جو ریئلٹی ہے اگر ان کے جلسے دیکھیں تو اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ شریک ہو رہے ہیں اور وہ ایسے لوگ ہیں جو ان کی ایک آواز سے باہر نکل سکتے ہیں. تو حکومت کو اصل خدشہ یا خطرہ مولانا فضل الرحمان سے محسوس ہو رہا ہے اور یہ وہی خدشہ ہے اور یہ وہی خوف ہے جس کو چھپانے کے لیے مولانا فضل الرحمان کی سیاسی اہمیت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا جا رہا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں فیصل واڈا, فیڈرل منسٹر ہے, ان کے ساتھ ہے سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل. دیکھتے ہیں کہ ان کا موضوع سخن کیا ہے. پرفارمنس کیا ہوگی کاؤنٹر کرنے کے لیے اس تھریٹ کو, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہے؟ کامران دیکھیں کامران صاحب, آپ جتنے بھی بڑے ہو جائیں نا, آپ اپنے والد کی اداکاری کا 5% بھی نہیں بن سکتے, کیونکہ تجربہ, سٹیچر, عزت, پوزیشن اللہ تعالیٰ ہر کسی کو چن چن کے دیتا ہے اس کی مہارت کے اوپر. مریم نواز کی مہارت کیا ہے کہ وہ کیلیبری کوئین ہے, ان کے آپ پراپرٹیاں نکلی ہیں, بینیفیشری اونرز ہیں, ان سے غائب جواب مانگ رہی, وہ نہیں مانگ رہی, وہ اپنے باپ کی کرپشن کو بچانے کے لیے, باپ کو واپس نہ لانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کر رہی ہے, اس لیے آپ کہتے ہیں وہ لیڈر بن گئی ہے. کمال کی بات آپ کر رہے ہیں. اور جو 35 سال 40 سال سے اس پارٹی کے اندر دھکے کھا رہے ہیں, فار دیٹ میٹر میں کہتا ہوں مفتاح اسماعیل جیسے لوگ کیوں نہیں پارٹی کے لیڈر بن سکتے؟ کیا کمی ہے اس آدمی میں؟ کیا ہم غلام پیدا ہوئے تھے یہ لوگ؟ کیا یہ انگریزوں کے بعد شریفوں کی غلامی میں چلے گئے؟ کیا مفتاح اسماعیل کی کینڈی لین نواز شریف نے لگائی تھی؟ کیا مفتاح اسماعیل کو پڑھایا نواز شریف نے تھا؟ کیا پرورش نواز شریف نے دی تھی؟ کس چیز کا خوف ہے مفتاح اسماعیل کو؟ مفتاح اسماعیل کو سب کچھ اللہ کے توکل سے. جو تصویر لگاتے ہیں تو اس میں عمران خان کی تصویر لگاتے ہیں. یہ تو کبھی ایک واٹس ایپ نہیں کر سکتے عمران خان کی تصویر لگائے بغیر. اور جس طرح کی باتیں کرتے ہیں, وہ ہمارا باپ ہے, وہ ہماری ماں ہے, وہ مطلب دوسری شادی کر لے تو ماں چینج ہو جاتی ہے. مطلب یہ کون سی ان کی حرکتیں ہیں؟ اور یہ مطلب دوسروں کو نہ بلائیں کہ کون غلام ہے کون کچھ ہے. اور یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات ہے کہ مریم کو میری ریکویسٹ سن لیں, بات کرنے. دیکھیں شادی دوسری ہوئی تیسری ہوئی, میں اس میں نہیں جا رہا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی لیڈرشپ انڈا پہلے پیدا ہوا ہے. میری بات ختم کرنا تو دیکھو یار, میں کسی آپ جیسی بھی بات کرتے ہیں میں بات سنتا ہوں, جیسی بھی آپ بات کرتے ہیں میں پوری بات سنتا ہوں. اس کے بعد اپنی باری میں وقت بولتا ہوں. میں گزارش کر رہا ہوں کامران میری بات سنیں. جی مفتاح صاحب کوئکلی پھر فیصل صاحب کی طرف. جی مفتاح صاحب, وہ ایک مثال ہے کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت, یعنی جو اپنے لیڈروں کو قائد اعظم سے کم تسلیم کرنے پر تیار ہی نہیں ہے اور کبھی کہتے ہیں اوپر اللہ میاں نیچے عمران خان ہے, اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں, وہ اس بات پر معترض ہیں, اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کی جماعتوں میں جمہوریت کیوں نہیں ہے. نواز شریف کے بعد مریم نواز کیوں لیڈر بنی ہے اور بھٹو خاندان میں سے کوئی آگے کیوں آیا ہے؟ بدقسمتی سے پاکستان میں سیاسی کلچر اسی قسم کا ہے. پاکستان میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹری میں خاندانی سیاست کا غلبہ ہوتا ہے. خان صاحب اس روایت کو توڑنے آئے تھے اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی پارٹی میں الیکشن کرائیں گے, لیکن انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا. یہ کام وہ کر سکتے تھے. اب وہ تحریک انصاف کے میں اگر دیکھیں تو خان صاحب کے علاوہ کیا ہے, اور خان صاحب اگر پیچھے ہٹنا بھی چاہے تو لوگ انہیں ہٹنے نہیں دیں گے. تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ لوگ منشور یا نظریے کی سیاست نہیں کرتے بلکہ شخصیات کے سحر میں مبتلا رہتے ہیں. ہر جماعت دوسرے پر الزام لگاتی ہے کہ وہ جمہوری نہیں, لیکن خود بھی اس پر عمل نہیں کرتی. اور تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جمہوریت کمزور اس لیے ہوتی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوری کلچر کا فقدان ہے, اور جن جماعتوں میں جمہوری کلچر ہے جہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں ان جماعتوں کی مقبولیت ہی نہیں ہے, ان کو اقتدار میں بہت ہی کم حصہ ملتا ہے. اور یہ حقیقت ہے, اس کو کوئی پسند کرے یا نہ کرے, ہمیں منشور یا نظریے کی نہیں ہیرو اور مسیحا کی تلاش رہتی ہے. تو جہاں لوگ ہر وقت مسیحا کے منتظر رہتے ہو وہاں کوئی دوسری سوچ پیدا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پرانا اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے اور اب بات کرتے ہیں شاذب خانزادہ کے پروگرام میں. پولیٹیکل اینالسٹ ہے حامد میر اور پی ڈی ایم کی سیاست کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. تو وہ کوئی یہ تاثر دیتے ہیں اس طرح کا جیسے یہ حکومت آلریڈی ختم ہو چکی ہے اور حکومت ختم ہونے کے بعد جو نیا سیٹ اپ ہے اس میں اپنا شیئر لینے کے لیے اب وہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے سے کچھ باتیں چھپا رہے ہیں. اور بڑی ایک انٹرسٹنگ, بڑی دلچسپ لیکن بہت ہی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے, خاص طور پہ جب ہم پرائیویٹلی کو بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے تو ان سے جب یہی ہم سوال کرتے ہیں جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے کہ بھئی آپ بائی الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں, آپ سینٹ میں بھی کے الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں, تو یہ آپ نے جب یہ کرنا تھا تو پہلے آپ نے یہ چیزوں کا خیال کیوں نہیں کیا, یہ چیزیں آپ نے پہلے ڈسکس کیوں نہیں کی؟ تو وہ کہتے ہیں جی سچویشن چینج ہو گئی ہے اور اب ہمیں اپنے فیوچر کا دیکھنا ہے. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ آپ کی گفتگو سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی ہے اور اب آپ نئے سیٹ اپ میں اپنا حصہ تلاش کر رہے ہیں, بلکہ آپ تو یہ اس طرح کی باتیں کریں کہ الیکشن ہونے والا پاکستان میں نیا, تو وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ حکومت کس طرح جائے گی اور شاید وہ چیزیں کو چھپاتے بھی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کے کچھ جو سینئر رہنما ہیں ان کا ایٹیچیوڈ بھی جو ہے وہ اچانک تبدیل ہوا ہے. انہوں نے بھی ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کی حمایت شروع کر دی, وہ بھی سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں. تو آج جو بنو میں جلسہ ہے اس جلسے میں بلاول بھٹو زرداری بھی نہیں تھے, مریم نواز شریف صاحبہ بھی نہیں تھی, لیکن مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑا جلسہ کر دکھایا آپ کو. تو ایسا لگتا ہے کہ اب جو پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اب صرف ایک ہی نقطے پہ اتفاق کرتی ہیں اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا ہے, اور دوسری طرف یہ جماعتیں جو ہیں یہ بیہائنڈ دا سین کچھ ایسا جوڑ توڑ کر رہی ہیں, ایسی کوئی گفتگو کر رہی ہیں, باتیں کر رہی ہیں جس میں ان کے اپنے اختلافات بھی جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتے جا. دیکھیں کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ اپوزیشن بھی نہیں چاہتی کہ حکومت گر جائے. جب بھی اپوزیشن اس لیول تک جاتی ہے جہاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے اور اب گئے کہ تب گئے, خود اپوزیشن بیک آؤٹ کر جاتی ہے, تھوڑا گو سلو پر چلی جاتی ہے. مولانا فضل الرحمان کا آخری سال کا دھرنا ہو یعنی پچھلے سال کا, جب وہ دھرنا دیے اسلام آباد بیٹھے تھے اور پھر اچانک واپس چلے گئے, اس وقت بھی لگا یہ تھا کہ کچھ لیے دیے بغیر نہیں جائیں گے, یا پھر پی ڈی ایم کی جانب سے جلسوں کے لیے سرد موسم کا انتخاب ہو یا استعفوں کی ڈیڈ لائن ہو. تو اپوزیشن اپنی مائٹ تو شو کر رہی ہے, طاقت تو دکھا رہی ہے, لیکن ایکسٹریم لیول پر نہیں جا رہی. تو جلسے جلوس اور ریلیاں طاقت کے مظاہرے یا شو آف پاور کے لیے تو لگتے ہیں تاکہ پاور دکھا کے کسی کو مذاکرات یا ڈائلاگ کے اوپر لایا جائے, اور یہ کیے اس لیے جاتے ہیں. اب جو اس کا اگلا مرحلہ ہے جس میں لانگ مارچ, دھرنا یا استعفے, وہ صورت میں ہوں گے جب کوئی چوائس باقی نہ رہ گئی ہو. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ڈائلاگ کے لیے رابطے کھلے عام ہو رہے ہیں, لوگ ایک دوسرے سے رابطے کر رہے ہیں اور بیک ڈور بھی چل رہے ہیں. جو لوگ اندر رہے ان سے بھی ملاقاتیں چل رہی ہیں, ان کو بھی پیغام بھیجے لیے اور دیے جا رہے ہیں, اور کچھ لوگ باہر بھی جا چکے ہیں تاکہ باہر بیٹھ کے ان پیغاموں کے اوپر کوئی اپنا لائبل بنا سکے. تو پھر ایکسٹریم لیول پر جانے کی ضرورت نہیں سمجھی جا رہی. اب وہ کہتے ہیں نا جو کام پیار سے ہو جائے اس کے لیے بندوق چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اپوزیشن مجھے یوں لگتا ہے کہ اس پوزیشن میں آ چکی ہے جب ان کی بات سنائی یا سمجھائی جا رہی ہے. اب مسئلہ صرف حکومت کی تبدیلی نہیں رہ گیا. مجھے یوں لگتا ہے, میرا گمان یہ ہے کہ مسئلہ حکومت کی تبدیلی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد کیا کہ اس کے آگے کیا کرنا ہے. اور امریکہ میں ٹرمپ کے حامیوں نے کانگریس کی عمارت پر دھاوا بول دیا اور فائرنگ میں 4 افراد ہلاک ہوئے. امریکی نائب صدر مائک پینس کی سربراہی میں نومنتخب صدر جو بائیڈن کی الیکٹورل کالج میں جیت کی باقاعدہ تصدیق کے لیے کانگریس اور سینٹ کا جوائنٹ اجلاس جاری تھا کہ ٹرمپ کے حامیوں کی ریلی نیلے رنگ کے پرچم اٹھائے ہوئے کیپٹل ہل کے باہر رکاوٹیں توڑتی ہوئی عمارت کے اندر داخل ہو گئی اور پارلیمنٹ کے عمارت پر یعنی قبضہ کر لیا. اس واقعے کے دوران سینٹ اور ایوانی نمائندگان کا جو مشترکہ اجلاس تھا وہ معطل کر دیا گیا. آپ فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مظاہرین کس طرح پارلیمنٹ کی بلڈنگ پر چڑھ رہے. یہ اس طرح کی جو وائلنس ہوئی, اس وائلنس میں 4 افراد کو پارلیمنٹ کے اندر داخلے سے روکا گیا, فائرنگ کی گئی تو 4 افراد کی ڈیتھ ہو گئی.
52 افراد کو گرفتار کیا گیا. مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا. اس کے بعد امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں 12 گھنٹے کا کرفیو لگا دیا گیا اور شہر میں ایمرجنسی لگا دی گئی, جس میں 15 روز کے لیے ایمرجنسی لگائی گئی. امریکی حکام نے مظاہرین کو واشنگٹن ڈی سی سے نکل جانے کا حکم دیا ہے. تو امریکہ کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے, اور امریکی پارلیمنٹ پر حملے نے خان صاحب کے 2014 میں دیے گئے دھرنے کی یاد دلا دی ہے, اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ سے کچھ 6 سال آگے ہیں. خان صاحب نے 2014 میں جو پریکٹس دنیا کو دکھائی تھی کہ کس طرح جاتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, آج امریکہ میں اسی طرح کا ماحول ہے. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا امریکہ اور پاکستان کے حالات کا جو ہے وہ موازنہ کیا جا سکتا ہے جس طرح پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک ہوا ہے. اگر کسی کو یاد ہو 2014 کا, تو جس طرح خان صاحب گئے تھے اسلام آباد, انہوں نے لانگ مارچ کیا, طاہر القادری کے ساتھ دھرنا دیا, اور اس کے بعد پھر مظاہرین پارلیمنٹ ہاؤس چلے گئے, پی ٹی پی کی عمارت کے اندر گھس گئے. تو یہ مناظر پاکستان میں تو ہم نے دیکھے, لیکن یہ مناظر امریکہ میں ہوئے یہ دنیا نے پہلی بار دیکھا. امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے, اور وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ٹرمپ کے حامی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ٹرمپ الیکشن ہار گئے ہیں, اور ٹرمپ بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن چونکہ اب جو بائیڈن کی فتح کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا, تو جو بائیڈن نے 20 جنوری کو امریکی صدر کے عہدے کا خلف اٹھانا ہے, اس سے پہلے ہی یہ اجلاس ہو رہا ہے جس میں بہت بڑا ایک وائلنس ہم نے دیکھا, اور دیکھیں امریکی پارلیمنٹ کے اندر کیا حشر ہوا ہے اور کس طرح لوگ مرے ہیں. اور اس کے علاوہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں, جاپان میں بھی اب ٹرمپ کے حق میں ریلیاں نکل رہی ہیں اور مظاہرے ہو رہے ہیں. اب 20 جنوری کو جو بائیڈن امریکی صدر کا حلف اٹھا پاتے یا نہیں پاتے, یہ بڑا مشکل ابھی کہنا, کیونکہ اس واقعے کا رد عمل دیگر شہروں میں بھی دیکھنے کو ملے گا. تو جو بائیڈن نے خود اس پہ موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی تاریخ کا یہ بڑا سیاہ دن ہے, اور ہم نے 4 سال جس طرح گزارے ہیں اس میں لگتا یوں ہے کہ لوگ انتہا پسند ہو گئے ہیں, اور واپس ڈیموکریسی کی طرف جانے میں انہیں جو اپنا ٹرن ہے, یعنی 4 سال کی جو ان کی اقتدار کی مدت ہے, تو انہیں وہ 4 سال جمہوریت کی بحالی میں لگ جائیں گے. ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بائیڈن 20 جنوری کو اپنے عہدے کا خلف ضرور اٹھائیں گے. انہوں نے کانگریس کے اوپر حملہ کرنے والوں کی بھی مذمت کی ہے, لیکن یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ جس نے پاکستان میں ہونے والے ایک تاریخی واقعے کی یاد ہمیں دلا دی ہے. کانگریس کے نو متصور کے لیے جو بائیڈن کی کامیابی کا اعلان تو کر دیا گیا ہے, اور وہ امریکہ کے 46ویں صدر ہوں گے, اور جو بائیڈن کے یعنی جو آفیشیل اناؤنسمنٹ ہے اس کے مطابق وہ 306 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں, اور ٹرمپ الیکشن ہار گئے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا کہ ٹرمپ کا الیکشن ہارنے کے بعد امریکہ میں کس طرح ہنگامے ہو رہے ہیں, اور ٹرمپ کے حامی جو ہے وہ امریکہ جیسی ریاست میں جہاں اس بات کا احتمال بڑا کم ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ریگنگ ہو جائے یا کوئی اور طاقت انوالو ہوتی ہے, لیکن ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے انتخابات میں ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے. وہ نتائج کو پہلے نہیں مان رہے تھے, لیکن امریکہ کے اندر اس طرح کی روایت کبھی نہیں رہی کہ الیکشن ہارنے کے بعد اس طرح اٹیک کیا جائے, اس طرح پارلیمنٹ کے اوپر لوگ چڑھ دوڑے. تو یہ ٹیمپرامنٹ پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے, شاید وہ کہتے ہیں لرن کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے. تو کل تک ہم امریکہ سے لرن کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تو لگتا ہے امریکہ نے ہم سے لرن کر لیا. تو اس سے تو بہتر یہ ہوتا کہ ٹرمپ اپنی شکست کو تسلیم کرتے اور باقی امریکی صدور کی طرح باعزت طریقے سے رخصت ہوتے, تاکہ ان کی بعد میں بھی رسپیکٹ رہتی. جس طرح امریکی صدر جتنے بھی ہیں وہ چاہے الیکشن ہار بھی جائیں, اس کے بعد بھی ان کی رسپیکٹ کسی نہ کسی حوالے سے ضرور رہتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.